حاضرین اکرام، خطبہ جمعہ ایک سوالیہ نشان سے شروع ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ سب کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم سورج کو نکلتا ہوا اور اس کو غروب ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، لیل و نہار اسی طرح سے کٹ رہے ہیں۔ اس روئے زمین کے اندر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور چلے بھی جا رہے ہیں۔ اس روئے زمین کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کے اندر مشغول ہے اور اپنی اپنی زندگی کے اندر مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی وہ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی بیماری سے جوجھ رہا ہے، کوئی آدمی کاروبار کے تعلق سے پریشان حال ہے، کوئی آدمی اپنی نجی زندگی کے تعلق سے پریشان حال ہے۔ ہر کوئی اس دنیا کے اندر اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے حال سے وہ گزار رہا ہے۔ حاضرین اکرام اور بزرگان دین، سوال یہ ہے کہ یہ زندگی جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی جس کے اندر ہم اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، کیا یہ زندگی دائمی، ابدی اور قائم رہنے والی زندگی ہے؟ تو حاضرین اکرام، ہر ایک کی طرف سے اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، جس کے اندر ہم لیل و نہار کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، ابدی اور دائمی اور قائمی رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے یہ دعا کیا کرتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ رب العالمین، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں کو اور کندھوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، کہ تم دنیا کے اندر اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرو گویا کہ تم ایک مسافر۔ حاضرین اکرام، ایک مسافر جب اپنے سفر میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ سفر بہت کم رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سفر اس کے لیے عذاب نہ بن جائے، اس کا سفر اس کے لیے تنگی کا ذریعہ نہ بنے، اس کا سفر اس کے لیے مصائب اور مشکلات کا سفر نہ بنے، اسی لیے زیادہ سفر اپنے ساتھ بہت کم رکھتا ہے اور اپنے سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، ایک بندہ مومن کی بھی دنیا کے اندر زندگی ایک مسافر کی طرح ہے۔ اسے اس انسان کو اتنا ہی تلاش کرنا ہے جتنا اسے ضرورت ہے، اس انسان کو کوشش اتنا کرنا ہے جتنا اس کی گزر بسر ہو، اس انسان کو اتنا کوشش کرنا ہے جس کے ذریعے سے وہ آسان سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن حاضرین اکرام، ہمارا طریقہ، ہمارا منہج، ہماری سوچ، ہماری فکر الگ ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ اکٹھا کرنا، بہت کچھ جمانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں داخل۔ حاضرین اکرام، اس دنیا کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ اکرام کے سامنے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جن میں سے 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے وعظ و نصیحت کی باتیں سن رہے تھے، اتنے میں ایک شخص ہمارے اس محفل میں حاضر ہو گیا۔ ہم میں سے کسی ایک صحابی رسول نے یہ کہا کہ کاش یہ نوجوان اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیتا تو کیا ہی بہتر رہتا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بات کو سن لیتے ہیں، پھر صحابہ اکرام سے سوال کیا کرتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، اللہ رب العالمین کے راستے سے تم کیا مراد دیتے ہو؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ انسان جو اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اور اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے، تو ایسے انسان کو ہم مجاہد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جس نے جہاد کرتے ہوئے اپنے جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں اس نے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہادت کے 63 درجے ہیں، ان میں سے ایک ادنا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ نوجوان جو اپنے اہل خانہ کو پرورش کرنے کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں، وہ انسان جو اپنے بوڑھے والدین کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے۔ تیسرا، وہ انسان مانگنے سے بے نیاز رہنے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے۔ چوتھے شخص کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رہی بات اس انسان کی جو دنیا کے اندر دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے، دنیا کے مال کو جمع کرنے، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بڑھوتری کرنے کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا انسان شیطان کے راستے میں ہے۔ تو حاضرین اکرام، آج ہماری جو کوشش یہ ہے کہ ہماری اپنی کمائی کے ذریعے سے ہم اپنے والدین کی پرورش کریں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری اپنی کمائی کے ذریعے سے ہم اپنے اہل خانہ کو پالیں پوسیں، ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہماری اپنی کمائی کے ذریعے سے ہم مانگنے سے بے نیاز رہیں۔ یہاں تک صحیح ہے اگر کوئی انسان دنیا کے اندر مال بڑھانے کے لیے، دنیا اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے کے لیے، بینک بیلنس پر بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور یہ محنت ایسی ہوتی ہے جس کے اندر وہ حقوق اللہ کی پامالی کرتا ہے، حقوق بات کی پامالی کرتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اسے توفیق نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادا کی جائے، حقوق الوالدین کے اندر اس کا حق ادا کیا جائے، پڑوسیوں کا حق ادا کیا جائے، رشتہ داروں کا حق ادا کیا جائے، سارے کے سارے حقوق کو پامال کر دیتا ہے اور وہ دنیا جمانے کے لیے لگ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص شیطان کے راستے میں۔ حضرین اکرام، کیا آج ہماری کوشش یہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے آج ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی نے ایک کار خریدی جو کہ 5 لاکھ کی ہے، ہم 10 لاکھ روپے کی کار خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دکھلانے کے لیے کہ اس کے پاس 5 کی ہے، میرے پاس 10 کی ہے۔ ہمارے بھائی نے رہنے سہنے کے لیے بہترین اچھی بلڈنگ بنائی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہترین، اگر وہ گراؤنڈ فلور بنایا تو ہم فرسٹ فلور بناتے ہیں، اگر وہ فرسٹ فلور بنایا تو ہم تھرڈ فلور بناتے ہیں۔ ہماری دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں سے سبقت کر جاؤں، فلاں سے آگے نکل جاؤں، فلاں سے آگے نکل جاؤں، فلاں سے آگے نکل جاؤں، ہماری دنیاوی اعتبار سے کوشش ہوتی ہے۔ حاضرین اکرام، کیا آپ نے نہیں دیکھا صحابہ اکرام بھی دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کا مسابقہ نہیں کیا، لیکن اگر کیا تو مسابقہ نیکیوں کے تعلق سے کیا اور آخرت کے تعلق سے کیا۔ کیا آپ کو وہ حدیث معلوم نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہاجر صحابہ اکرام، غریب صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری صحابہ اکرام وہ ہیں جو بدنی بھی عبادت کرتے ہیں اور مالی بھی عبادت کرتے ہیں۔
کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ بدنی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح سے مالی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں کہ صرف بدنی عبادت کرتے ہیں، مالی عبادت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کی نیکیوں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ شوق کس کا ہے؟ نیکیوں کا شوق ہے اور آخرت میں ان سے آگے نکلنے کا شوق ہے۔ ہمارا شوق ہے دنیا کے اندر اس سے میں آگے نکل جاؤں، یہ شوق ہے۔ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کرام کی اس شکایت پر مہاجر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد دن بھر تم 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ان انصاری بھائیوں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ مہاجر صحابہ کرام ہر نماز کے بعد مسجد نبوی کے ستونوں کے پیچھے جاتے اور اس کلمے کو پڑھتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انصاری صحابہ کرام گزر رہے ہیں، ستونوں کے پیچھے مہاجر صحابہ کرام کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، 3 دن دیکھے، کہا کہ تم یہ عمل کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم آپ سے نیکیوں میں کم ہیں اور آپ نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، تو اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذکر بتایا ہے، ہمیں یہ وظیفہ دیا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ انصاری صحابہ کرام بھی ان کے بغل گیر ہو کر پھر اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ادھر مہاجر صحابہ کرام کو فکر یہ ہوئی کہ وہ بدنی عبادت کر رہے ہیں، مالی عبادت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ، جو ذکر ہم کو دیا ہے، اور یہ ذکر بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے فکر کیسی ہے، فکر صحابہ کرام کو کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جو وظیفہ دیا تھا، آپ نے ہمیں جو ذکر سکھایا تھا، آپ نے ہمیں جو کلمات دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کلمات کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں انصاری صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے اپنا فضل عنایت کرتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، فرق ہم میں یہ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں اعتبار سے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو تھے نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے سبقت لیا جا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس آ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ آئے، پلوں کے اندر روٹیوں کے چند ٹکڑے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو کے پاس پہنچتی ہیں اور اپنے پلوں سے، اپنے چادر سے روٹیوں کے چند ٹکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو، اس روٹی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو جھڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں، اے بیٹی، 3 دن کے بعد پہلا ایسا کھانا ہے جو محمد کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹی، 3 دن کے بعد پہلا ایسا کھانا ہے جو محمد کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور جو جن ٹکڑوں کو لے کر آئیے اسی ٹکڑوں کو محمد کھانے والا ہے۔ 3 دن کے بعد پہلا ایسا کھانا ہے جو محمد کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ حضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر ہیں اور آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین کو بھیج دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر دنیاوی مطالبہ نہیں کیا، دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا مطالبہ کیا۔ کہا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ رب العالمین، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
حاضرین اکرام، اسی موضوع پر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے، تمہارا گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کو میری اسلامی مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ کس طرح سے ازواج مطہرات نے دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کی۔ اس بات کا جاننا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ آج ہم دنیا کے اعتبار سے مسائل کے بارے میں معلوم ہوتے ہیں، نماز کے تعلق سے ہوتا ہے، ہر چیز کے تعلق سے آج ہمارے سامنے اس کا علم ہوتا ہے، لیکن حاضرین اکرام ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ازواج مطہرات نے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کیسی کاٹی ہے، صحابہ اکرام نے اس دنیا کے اندر کیسی زندگی کاٹی ہے، اور اس دنیا کو انہوں نے کس نگاہ سے اور کس نظریے سے انہوں نے دیکھا ہے، اس تعلق سے شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حاضرین اکرام، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، کیسے آپ لیل و نہار کاٹتے ہیں، ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، رات میں کیا کھاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہوتا ہے ایسا معمولی طور پر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے لگی اور یہ فرماتی ہیں، اے بیٹا تو نے کیا سوال کیا، تجھے معلوم ہے کہ تو نے کس کے گھرانے کے تعلق سے بات کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے تعلق سے تو نے بات کیا، بات اگر تو نے کہی ہے تو سن بھی لے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینے کا ایک نیا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں چلتا۔ ایک مہینے کا ایک نیا چاند گزر جاتا، مکمل 30 دن گزر جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ دوسرے مہینے کا دوسرا نیا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ تیسرے مہینے کا تیسرا نیا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے خالہ جان مجھے یہ بات بتا دیجیے، آپ مجھے یہ بات بتا دیجیے کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، کیسے آپ اپنی زندگی کاٹتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی دو چیزیں، کھجور اور ہم پانی سے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی قدر و کاوش کرتے ہیں، اس کے باوجود آج خواتین کی طرف سے یہ شکوہ ملنے کو ہے کہ جب سے میں آپ کی زوجیت میں آئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے سکون کی زندگی نہیں پائی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی، معراج سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جماعت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عورتوں کی جماعتوں، اے عورتوں، میں نے تم کو جہنم میں کثرت سے جلتے ہوئے پایا ہے، میں نے تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے پایا ہے، کثرت سے میں نے تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے پایا ہے۔ اس کی وجہ تم جانتے ہو کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری بجا لاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کے ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ بِشَقِّ التَّمْرِ، کہ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرو۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کو بیان کیا تو ایسی صورت میں صحابیات اپنے ہاتھوں کے کنگنوں کو اتار کر دے دیا، اپنے کانوں کے بالیوں کو اتار کر دیا، اپنے انگلیوں کے انگوٹھیوں کو انہوں نے اتار کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کا سارا ہم صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے فرمان جاری کر دیجئے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا۔ حضرین اکرام، یہ سارے کے سارے پریشانی، مصائب اور مشکلات 3 مہینے سے گھر کے اندر فاقہ رہنے کے باوجود بھی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ دنیاوی مطالبہ بھی چاہیے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جس کو آخرت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اسی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر دیا۔
حدیث قدسی ہے، خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک آفر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ نہیں چاہتے مکہ کے اندر جو وادی ہے جسے وادی بطا کہا جاتا ہے اسے سونے کی بنا دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس آفر کو ٹھکراتے ہوئے کہا، اے اللہ رب العالمین، میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کے اندر جو وادی بطا ہے جسے سونے کی بنائے جانے کا تو اللہ رب العالمین مجھے پوچھ رہا ہے، اے اللہ رب العالمین، میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کی جو وادی ہے جسے وادی بطا کہا جاتا ہے سونے کی بنا دی جائے۔ اے اللہ رب العالمین، میں یہ چاہتا ہوں، اے اللہ رب العالمین، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی میں آسودہ ہو کر کھا لوں تو اے اللہ رب العالمین میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ اے اللہ رب العالمین، جب میں آسودہ ہو جاؤں، جب مجھے بھوک لگے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین میں تیری تعریف بیان کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اتنے بڑے آفر کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ تو حاضرین اکرام، ٹھکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ دنیا کے اندر ہم عیش و آرام کی زندگی کاٹتے ہیں، آرام کی اور سہولت کی زندگی کاٹتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے نخلستانوں کو چھوڑا، اپنے کھیتوں کو چھوڑا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، 50,000 سال پہلے تم جنت کے اندر جاؤ گے، لیکن وہ جو مالدار ہوگا، مالدار کے ایسی صورت میں اسے حساب کتاب لیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا، کس طرح سے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اسے حساب کتاب ہوگا۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنا اعمال دے دو گے اور سیدھے کی سیدھے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ حاضرین اکرام، ہم یہ کمال سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مالدار ہونا، لیکن حاضرین اکرام، آخرت کے اعتبار سے اتنا ہی دشواری، اتنا ہی پریشانی ہوگی کہ جب تک ہم مال کا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب نہیں دیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا گیٹ ہمارے لیے نہیں کھلا جائے گا۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اندر قناعت زندگی بسر کریں، اتنا ہی ہم اپنے کوشش کریں جتنا ہمارے لیے اس کی ضرورت ہو۔ حاضرین اکرام، پورا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مومنون کی آیت پڑھی تھی۔ اللہ رب العالمین اسی دنیا کی حقیقت کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ دنیا چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین کے پاس حاضر کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس انسان سے سوال کرتے ہیں قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ، اے وہ انسان تو دنیا کے اندر کتنی زندگی بسر کر کے آیا ہے، کتنی زندگی کاٹ کے آیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کہے گا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اے اللہ رب العالمین میں دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں بسر کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ رب العالمین تکالیفیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، اے اللہ رب العالمین تیرے لکھنے والے فرشتوں سے سوال کر کہ میں دنیا کے اعتبار سے کتنی زندگی بسر کر کے آیا۔ میری عمر 42 سال ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، اور ایک کی عمر 90 سال ہے، اور ایک کی عمر 110 سال ہے۔ اتنی زندگی ہم یہاں کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین کے پاس ہم جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم بسر کر کے آئے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، آخرت کے اعتبار سے دنیا کی یہ زندگی ہے بہت مختصر ہے، بہت کم ہے۔ 60 سال 70 سال 80 سال جو ہے وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے۔ حاضرین اکرام، عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، دانشور انسان وہ ہے، عقل رکھنے والا انسان وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور فنا ہو ختم ہونے والی زندگی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا۔ حاضرین اکرام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مل جائے، آخرت سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے نہیں۔ دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے پرواہ نہیں ہے، لیکن آخرت ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلنی چاہیے۔ حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک وہ انسان جو دنیاوی اعتبار سے بڑے عیش کی زندگی اس نے کاٹا، بڑے آرام کی زندگی اس نے کاٹا، مسائب اور مشکلات کی سیڑھیاں کا نام اس انسان کو معلوم نہیں ہے،
ایئر کنڈیشن کاروں میں وہ پھرا کرتا، ایئر کنڈیشن میں وہ رہا کرتا، تکالیف، مصائب اور مشکلات کسے کہتے ہیں اس انسان کو معلوم نہیں۔ حاضرین اکرام، آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آنکھ کھلنے سے، شعور کی آنکھ کھلنے سے لے کر خبر آگوش میں جانے تک کبھی بھی انہوں نے مصائب اور مشکلات نہیں دیکھے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کے بہت ساری کہانیاں اس کی طرف جانا نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو دنیاوی اعتبار سے عیش و آرام کی زندگی اس نے دیکھی ہے، مصائب اور مشکلات اس نے چکے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے نکالے گا اور پھر اس سے سوال کرے گا، اے وہ بندے، دنیاوی اعتبار سے بڑے عیش و آرام کی زندگی تو نے دیکھی، بڑے عیش و آرام کے ساتھ تو نے اپنی زندگی کاٹی، ایئر کنڈیشن میں رہا، ایئر کنڈیشن میں تو چلا، جہنم کا عذاب ایک لمحہ، جسے ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے کا عذاب چکھنے کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال یہ کر رہا ہے کہ دنیا کا عیش و آرام تجھے یاد ہے یا نہیں؟ تو حاضرین اکرام، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہہ اٹھتا ہے، اے اللہ رب العالمین، دنیا میں اعتبار سے 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 120 سالہ زندگی عیش و آرام کے ساتھ میں گرچہ میں نے کاٹی ہوگی، اے اللہ رب العالمین، جہنم کا عذاب دیکھنے کے بعد، جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد، اے اللہ رب العالمین، دنیا میں اعتبار سے مجھے ذرا یاد نہیں ہے کہ میں نے دنیا کے اندر عیش و آرام دیکھا یا نہیں دیکھا۔ دوسرا وہ شخص جو دنیاوی اعتبار سے بڑے دکھوں کے اندر اس نے اپنی زندگی کاٹی، بڑے تکالیف کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کاٹی، بڑی پریشانیوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کاٹی، دکھوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہا اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتا رہا، آرام، راحت، چین و سکون کسے کہتے ہیں اس انسان کو معلوم نہیں۔ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا، پھر جنت سے نکال کر اللہ رب العالمین اس انسان سے پوچھتے ہیں، اے وہ انسان، دنیا کے اعتبار سے بڑی تکالیف کے ساتھ، بڑے مصائب کے ساتھ، بڑے پریشانیوں کے ساتھ، بڑے دکھوں کے ساتھ، بڑے غم اور غم کے ساتھ تو نے زندگی بسر کی ہے، تجھے زندگی کا وہ لمحہ تجھے یاد ہے یا نہیں؟ تو حاضرین اکرام، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہہ دیتا ہے، اے اللہ رب العالمین، گرچہ دنیا کے اعتبار سے مصائب اور مشکلات کی زندگی میں نے کاٹی ہوگی، مصائب اور مشکلات کو میں نے دیکھا ہوگا، مصائب اور مشکلات کو میں نے سہا ہوگا، اے اللہ رب العالمین، تیری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لینے کے بعد لمحے بھر کے بھی مجھے وہ مصائب و مشکلات یاد نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین یہی فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعددت لعباد الصالحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرامی ہیں، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت کے اندر بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے اور کسی کے کانوں نے نہیں سنا ہے اور کسی کے دل پر وہ بات نہیں گزری کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، تم میں سے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ اور حدیث کو سن لینے کے بعد انسان اس دن کے اندر یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو نکل جائے، لیکن آخرت ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ حاضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس دنیا کی حقیقت اس طرح سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں اور صحابہ اکرام کو عرض کرتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، کون ہے جو اسے 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، 2 درہم میں خریدنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों देखो जिस तरह से तुम्हारे पास ये मुर्दा बकरी का बच्चा हकीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी इस दुनिया की हकीकत उसी तरह से है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को समझाने के लिए, सहाबा इकराम को इस दुनिया की हकीकत बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर समंदरी रास्ते से हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को समंदर में डालते हैं, उठाकर सहाबा इकराम से पूछते हैं, ऐ मेरे साथियों इतना बड़ा समंदर, उससे कौन सी चीज लग कर आई है? सहाबा इकराम फरमाते हैं थोड़ा सा पानी का खतरा लग कर आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस दुनिया की हकीकत इस एक खतरे के बराबर भी नहीं है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत को उजागर करते हुए फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को एक घूंट तक पानी भी नसीब नहीं करता। हाज़रीन इकराम, इन तीनों हदीस को सुनने के बाद आपके जहन में ये बात गर्दिश कर रही होगी, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, तो क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया है? तो हाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क के अंदर उसका जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि अमल के एतबार से कौन इंसान बेहतरीन अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लेकर जाने वाला है। हाज़रीन इकराम, यहाँ पर दूसरा सवाल कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि कौन इंसान जन्नती है, कौन इंसान जहन्नमी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फितरत को बेहतर जानता है, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हुज्जत कायम करेंगे, ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने हमें अमल का मौका नहीं दिया और हमारे मुकद्दर में तूने जहन्नम कैसे लिख दी है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो हाज़रीन इकराम, हर कोई इंसान आजाद है, हर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर आजाद है, लेकिन हाज़रीन इकराम एक आदमी दूसरे के ताल्लुक से ये नहीं कह सकता कि वो जन्नती है या वो जहन्नमी है। तो हाज़रीन इकराम, जन्नती और जहन्नम का फैसला कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ किया जाएगा और उसका जो फैसला होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत को नहीं देखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सीरत को नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमाल को देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा कि ये आदमी कहाँ जाने वाला है। तो हाज़रीन इकराम, इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात बताई और ये कहा कि हम इस दुनिया के अंदर रहकर आखिरत को संवारनी चाहिए। एक और बात बताकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन के गवर्नर मुंतखब किए गए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन के गवर्नर मुंतखब किए गए और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक लिस्ट लेकर आए और एक बड़ा खिताब उनके सामने किया कि लोगों, मैं तुम्हारे ऊपर हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर मुकर्रर कर रहा हूं, उनकी जिंदगी की जो भी जरूरत है वो पूरी की तुम अदा कर देना। ये लेटर सुनाकर हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैठ जाते हैं तो मदाइन के लोग हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि बताइए तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी हम क्या खिदमत कर सकते हैं। तो हाज़रीन इकराम, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे कोई ऐश और आराम की चीजें नहीं चाहिए, आराम और आराश और आयश की चीजें नहीं चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त मेरे गधे का चारा चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। हाज़रीन इकराम, आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा अव्वल है, जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया तो ऐसी सूरत में हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने पास बुलाते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ बेटी देख, मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूं, लेकिन बात यह है कि फला मुकाम पर मेरी जगह है, जिसे आज की जुबान में प्लॉट कहते हैं, वो प्लॉट है, मेरे इंतकाल के बाद उस जगह को फरोख्त कर देना, जो कुछ रुपया पैसा मिले वो सारा का सारा बैतुल माल के अंदर जमा कर देना, और फिर उसके बाद मेरी मिल्कियत के अंदर 2 ऊंट 12 बकरियां हैं,
میرے انتقال کے بعد ان 2 اونٹ اور 12 بکریوں کو فروخت کر دینا، جو کچھ روپیہ پیسہ ملے وہ سارا کا سارا بیت المال کے اندر جمع کر دینا۔ پھر اس کے بعد جب یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطا رو رہی ہیں اور روتے ہوئے ان کے آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری وصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے، اے بیٹے دیکھ، میرے گھر کے اندر صندوق رکھا ہوا ہے جس کے اندر یمنی بہترین کپڑے ہیں۔ اس دور کے اندر سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قیمتی جو کپڑے تھے وہ یمنی کپڑے تھے، اور وہ یمنی کپڑے میرے گھر کے اندر صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے انتقال کے بعد غربا اور مساکین کے اندر ان کپڑوں کو تقسیم کر دینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ میرے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ روتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ابو سے فرماتے ہیں، اے ابو کیوں نہ ہو انہی کپڑوں کے اندر آپ کو کفن کر دیا جائے، انہی کپڑوں کے اندر آپ کو دفنا دیا جائے، انہی کپڑوں کے اندر آپ کو آپ کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ حاضرین اکرام، وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ذرا برابر بھی دنیا کی آرزو، دنیا کی تمنا، دنیا کی آرائش اور زیبائش ذرا طور پر بھی ان کے دل میں نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹی مرنے والے کو نیا کپڑا پہنا دو یا پرانا کپڑا پہنا دو، دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ مرنے والے سے زندہ رہنے والا غریب انسان اس کا سب سے زیادہ حق ہے، اسے پہنے گا اور میرے حق میں دعائے مغفرت کرے گا، اس کی وجہ سے شاید میری مغفرت ہو جائے۔ یہ پیغام امت محمدیہ کو وقت کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک لقب دیا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین سے راضی ہوا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔